شرک مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ یہی سمجھے کہ جو کچھ وجود میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور کسی ہستی میں جو صفتیں ہیں چاہے کتنی بڑی صفتیں ہوں سب اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں، یعنی اصل منبع ساری صفات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ صفتیں تو بہت کچھ ہو سکتی ہیں، کسی کو معجزات عطا ہوتے ہیں، کسی کو کرامات عطا ہوتی ہیں، کسی کو علم غیب، وہ آئندہ کی باتیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کلی طور پر تو نہیں لیکن جزوی طور پر، اور بہت سے عجائب۔ مگر انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے اسما کا ایک مظہر ہے، اس کا پرتو ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اصل علم رکھنے والا ہے، باقی جتنے علم رکھنے والے ہیں وہ ایک قسم کے فیضان علم ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے تو پھر شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہمارے ایمان کے محافظ بنے ہوئے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں کہ تم لوگ شرک نہ کرو، حالانکہ یہ جو سمجھے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ اصل توحید یہی ہے۔ توحید یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر دو خداؤں کے ایک خدا کو مان لیں، لیکن صرف ایک اخروی بات ہوئی۔ ہماری توحید یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے موجودات جو ہیں اس کا منبع صرف ایک ہی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کچھ اس کے پاس صفات اور افعال ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہیں، بلکہ اس کے اسما ایک قسم کے پرتو ہیں، عکس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی انسان کا علم اور کسی فرشتے کا علم اللہ کے علم سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، اس سے علیحدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جن میں یہ علم جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اس کا فیضان علم اس کے اوپر کیا تو وہ ایک حد تک علیم ہے، اس نے علم حاصل کیا۔ جب ہم سمجھیں گے تو پھر شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بذات خود ہماری مدد کر رہی ہے یا کر سکتی ہے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو رجوع کریں، پھر یہ تصور نہ ہو۔ پھر اگر ہم کوئی بھاری چیز اٹھا رہے ہیں تو کسی سے کہیں کہ ذرا اٹھانے میں میری مدد کرو، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کسی سے مدد مت مانگو سوائے اللہ کے۔ اگر ہم کہیں کہ ذرا میری مدد کرو تو وہ بھی شرک ہو جاتا ہے، لیکن سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مدد کرے گا تو یہ بھی اللہ ہی کا ہے، یہ تو اللہ کا پیدا کردہ جنہیں پیدا کیا ہوا، دوسری اس کی جو طاقت ہے وہ بھی تو اس کو اللہ ہی نے دی ہے، اور اگر وہ ہماری مدد کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو پھر وہ کہے گا نہیں کرتا، مدد نہیں ملے گی۔ اسی کے اوپر دوسری چیزیں قیاس کریں، کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے، سمجھنا چاہیے کہ جو صفات جو کسی کے پاس ہوں، جو طاقت اور قوتیں کسی کے پاس ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے ہم کبھی اللہ سے براہ راست مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو۔ پھر چونکہ قرآن اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سفارش اور شفاعت بھی ایک مؤثر چیز ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ مومنوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ جو شخص گناہ کرے، اپنے اوپر ظلم کرے تو اللہ سے معافی مانگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی منگوائے۔ یہ دونوں ایک ہی آیت کے اندر ہیں، خود وہ کیوں نہ معافی مانگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں معافی منگوائے۔ حدیث تو بہت ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء، اولیاء اور بزرگوں کی سفارش جو ہے وہ بھی ایک مؤثر چیز ہے، کچھ انسان کی فطرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے اس وجہ سے بتائے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے کہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان یہ کر سکتا ہے، ہر وقت نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس قسم کا عطیہ ہو۔ اس وجہ سے کبھی کبھی انسان اپنی ہم جنس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اس سے کچھ سکون ملتا ہے، یعنی وہ ہیبت اور وہ خوف جو اپنے اوپر اللہ کے درمیان وہ محسوس کرتا ہے اور جو صحیح ہے، اس کی کچھ تلافی ہوتی ہے۔ یہ سب جب وہ کسی انسان کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، کیا کسی بزرگ یا کسی صاحب مزار کی طرف رجوع کریں، اس سے اس کو سکون ملتا ہے، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انہی کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کریں۔ اگر جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ عام طور پر تو ہم یہی
یہی دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں وہاں لوگوں میں خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر صرف حاجتیں مانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں زیادہ بھری ہوئی ہیں، لوگ کثرت سے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ راتوں کو بہت سے لوگ تہجد کے وقت تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے، ان کا اثر یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کر کے بھی اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یہ خود بخود انہی کے ذریعے ان کے اثر سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ اللہ کے اور بندے کے درمیان اتنا فاصلہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات